اس وقت بھی اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلاتے تھے، نفرتوں میں محبتوں کے پیامبر بن گئے، اس کی قیمت ادا کی، خون بہایا گیا ہمارا، شہید کیا گیا ہمارے کارکنوں کو، مصیبتوں کا شکار کیا گیا، ہمارے گھروں کو جلایا گیا، لیکن الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مفاد کے خاطر کام نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں جو مخلوق کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ مخلوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے۔ ہم جب اللہ کے کنبے کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ہم اس لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ قسم پرسی میں ہوں، جو لوگ ایسے ہوں کہ جن کی کوئی آواز نہ بن سکے، کہیں پر سے انہیں عدل اور انصاف نہ مل سکے، ایسا لگے کہ بس ذلت اور پستی اور غلامی ان کا مقدر ہے، تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں، ان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اور یہ سب کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے میں یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو محروم لوگ ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، ان سب کو ہم اپنی ایک لڑی میں پرو دیں، نفرتیں ختم کر دیں، تعصبات مٹا دیں، لسانیت کا جنازہ نکال دیں، اور مسلکوں کی جنگ سے آگے بڑھا دیں، اور منافرت کے جو مسلکوں کی اور زبانوں کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہے اس کو جو ہے تربوت کر دیں، اور پھر ہم ایک حق کی بنیاد پر اور سچ کی بنیاد پر اٹھ کر کھڑے ہوں۔ ہم ایک ایسے دین کے داعی ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، جو زندگی کو مختلف جزیات میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک کل کا نام ہے، وہ نظام عدل کا نام ہے، وہ نظام معیشت کا نام ہے، وہ نظام تجارت کا نام ہے، وہ نظام قانون کا نام ہے، وہ نظام معاشرت کا نام ہے، وہ اخلاقیات کا نام ہے، وہ معاملات کا نام ہے، وہ رشتوں کا نام ہے، وہ اقدار کا نام ہے، وہ ویلیوز کا نام ہے۔ اور وہ دین ہمارا وہ ہے جو ہمیں ایک اللہ کے آگے جھکاتا ہے تو زمین کے سارے خداؤں کا انکار کرنا سکھاتا ہے۔ ہم اس دین کے حامل ہیں، ہم دین کا وہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ دین نہیں ہے جو دین کے کسی جز کو کل بنا کر کل میں اللہ کی اقتدار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے ہم نظریاتی لوگ ہیں، یہی نظریاتی لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں فاشسٹوں کا، یہی نظریاتی لوگ اندھیروں میں روشنی کے چراغ جلا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے طلبہ نے، اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے یہ چراغ جلائے، اپنے خون سے جلائے اور روشنیاں پھیلائی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جو کسی آبادی میں جا کر یہ ڈور ٹو ڈور درس قرآن کی دعوت دینے پر بھی ان پر پابندی لگتی تھی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اسی شہر میں ان کے برقعے کھینچے جاتے تھے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی جگہ پر انتخاب لڑنا اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں طالب علمی کے زمانے میں کالج جاتا تھا تو کتنے دن ایسے ہوتے تھے کہ ہم پہلے نوافل پڑھتے تھے، اس کے بعد کالج کے گیٹ کے اندر جاتے تھے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہو۔ الحمدللہ ہم نے یہ سب گزار دیا۔ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے، اور اس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو منوایا۔ بہت طویل عرصے تک تو یہ جنگ ایک بقا کی جنگ رہی، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی، لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں طاقتوروں کی طاقتوری وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، معاشرے میں کچھ بات کہنے سننے کے کچھ رواداری شروع ہوئی، تو الحمدللہ ہم نے اس موقع پر بھی اس شہر کراچی کی ترجمانی کی۔ پہلے تو میڈیا کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات کو پیش کر سکے کسی کی مرضی کے بغیر، لیکن اب جب بات کھلنا شروع ہوئی تو ہم نے زور سے کہنا شروع کیا، اور پھر ہم نے مہاجر منجن نہیں بیچا، ہم نے سندھی منجن نہیں بیچا، ہم نے لوگوں کو پختون اور پنجابی میں تقسیم نہیں کیا، بلوچ اور کچھی میں تقسیم کر کے نہیں لڑایا، سب کو اکٹھا کیا۔
سب کو لے کر چلے، مائنورٹیز کو لے کر چلے، اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور کراچی جو طویل عرصے سے لاوارث تھا، الحمدللہ اس کو بالآخر وارث مل گئے ہیں۔ آپ سب اس شہر کراچی کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، آپ جشن بھی منائیں، خوش بھی ہوں، شکرانے کی نماز بھی ادا کریں، اللہ کے آگے جھکے بھی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے جو آج آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اب لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، لوگ آپ سے بہت کچھ چاہیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد اپنی ذات کے لیے کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو منظم ہیں، اور جب آپ منظم ہیں، آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ باصلاحیت ہیں، تو آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جب حالات اتنے خراب ہیں، قسمہ پرسی اتنی زیادہ ہو، شہر ٹوٹ پھوٹ کا بالکل منظر پیش کرتا ہو، ادھڑا ہوا ہو، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہ ہو، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، روز ان کو یہ خطرہ ہوتا ہو کہ کوئی آئے گا اور ان سے ان کا زیور چھین لے گا، ان سے موبائل چھین لے گا، جان بھی جا سکتی ہے، گولی مار دے گا، جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوں، ایسے ماحول میں کہ جب کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہ ہو، ایسے ماحول میں جب پانی جیسی بنیادی سہولت کراچی شہر کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو میسر ہی نہ ہو، نلکوں کے بجائے ٹینکروں میں پانی خریدنا پڑتا ہو، ایسے ماحول میں جہاں گیس کا مسئلہ ہو، ایسے ماحول میں کہ جہاں بجلی مافیا ہم پر مسلط ہو، تو لوگ آپ سے توقع رکھیں گے کہ ان سب مسئلوں کو آپ حل کریں۔ بہرحال ہمیں اس چیلنج کو انگیز تو کرنا ہے، ہم جان تو نہیں چھوڑا سکتے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اندر جتنی طاقت ہوگی، جتنی استعداد ہوگی، جتنی ہمت ہوگی، اللہ سے مانگیں گے اور انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے۔ جب اپنے حصے کا کام کریں گے تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ ہم مخلص ہو کر کام کریں گے، اللہ ہمارا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ ہم اگر نیک نیتی سے آگے بڑھیں گے، ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، ہم اپنی ذات کی اور اپنی خواہشات کی قربانی دے کر جب مخلوق کے خدا کے لیے کام کریں گے تو کیا ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے نام سے آ کر کھڑا ہوتا ہے، جو استخلاف فی الارض کرتا ہے، آسمان سے اللہ کے خزانے برستے ہیں، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آج کا دن یوم تشکر، آج کی رات یوم تشکر بھی ہے، اور آج کی رات یوم عزم بھی ہے کہ آپ عزم کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس پورے شہر کی قیادت آپ کو کرنی ہے۔ بہرحال الحمدللہ آج کے اس الیکشن میں جو منعقد ہوا، اس الیکشن میں کتنے راستے، کتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ پہلے تو کہتے تھے یہ بلدیاتی انتخاب، یہ تو لولا لنگڑا انتخاب، اندھا بہرا انتخاب، انتہائی جمہوریت کی نفی کرتے ہوئے بنائے گئے اختیارات کا انتخاب، ایسا انتخاب جس میں تالے آزماؤں نے سارے حقوق ہی ہم سے غصب کر لیے ہوں اور کوئی اختیار ہی نہ دیا ہو، اس کی بنیاد پر ہونے والا انتخاب، اور اتنا بے وقت انتخاب کہ پہلے 6 سال تک نہ ہو سکا ہو اور اب 2.5 سال سے نہ ہو رہا ہو۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ 4 بار ملتوی کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وزیر اعظم بھی یہاں پر آ گئے اور سابق صدر صاحب بھی یہاں پر آ گئے، یہاں پر تمام پورے پاکستان کی کریم آ گئی، اور مجھے یقین ہے کہ صرف یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، کراچی پتہ نہیں کہاں سے بات ہو رہی ہوگی کہ یہ کراچی کو ہو کیا گیا ہے، یہ کس طرف چل پڑا ہے، یہ کس کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، کون ہے جو ان کی ترجمانی کر رہا ہے، ذرا ان کو روکو، ذرا ان کے قد کاٹ کو کم کرو۔ خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اسی لیے تو سارے یہاں پر اکٹھے ہو کر آئے تھے، ارینجمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے، جوڑ توڑ اور مروڑ کا نظام شروع کر دیا تھا، لیکن اور اتنا انہیں یقین تھا، کامل یقین تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو یہ انتخاب ہوگا ہی نہیں۔ اتنا کمزور اور منحنی انتخاب اتنا طاقتور کیسے بن گیا؟ یہ انتخاب طاقتور نہیں تھا، اس انتخاب میں جو کامیاب ہونے جا رہے تھے اللہ نے ان کو طاقت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہے۔ انقلاب انقلاب اس لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، لیکن یہ رکاوٹ جماعت اسلامی کے راستے میں نہیں تھی،
یہ رکاوٹ تو در حقیقت کراچی کے عوام کے راستے میں تھی، اس لیے کہ عوام چاہتے تھے کہ ان کا کوئی وارث ہو، عوام چاہتے تھے کہ ان کا کوئی منتخب میئر ہو، ان کے منتخب نمائندے ہوں، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ بہرحال ہم نے جب انہوں نے ملتوی کیا تب ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ سندھ ہائی کورٹ گئے، ہم پیچھے پیچھے گئے، یہ سپریم کورٹ گئے، ہم پیچھے پیچھے گئے، یہ الیکشن کمیشن گئے، ہم پیچھے پیچھے گئے، یہ واپس پلٹ کر آئے، پھر سندھ ہائی کورٹ گئے، ہم نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا، یہ پھر الیکشن کمیشن گئے، ہم نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا، انہوں نے پھر ملتوی کر دیا، ہم نے پھر جد و جہد کی، ہم نے پھر دھرنے دیے، ہم نے پھر احتجاج کیا، ہم نے پھر مراسلے لکھے، ہم نے پھر مقدمہ لڑا، اور بالآخر آخری وقت تک سازش کرنے کے باوجود ان کو انتخاب کرانا پڑا، اور یہ انتخاب ہوا، اور شہر کراچی نے اپنا فیصلہ دے دیا، اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہسٹورک کم بیک کیا ہے اس شہر میں، تاریخی طور پر جماعت اسلامی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی کے عوام کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام کارکنوں کا، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل جد و جہد کی ہے، مسلسل سڑکوں پہ رہے ہیں، مسلسل دھرنے دیے ہیں، مسلسل احتجاج کیے ہیں، مسلسل رابطہ عوام کیا ہے۔ کوئی ساتھ چلتا تھا تب بھی کھڑے رہتے تھے، کوئی دیکھ کر آگے گزر جاتا تھا تب بھی اذان دیتے رہتے تھے۔ مجھ سے پوچھتے تھے حافظ صاحب اتنے دھرنے کرواتے ہیں، اتنے احتجاج کرواتے ہیں، لوگ تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ میں ان سے کہتا تھا ارے میرے بھائیوں، تمہیں پتا ہے کہ یہ شہر کراچی یہ کتنے دکھی لوگوں کا شہر ہے، ایک کس سے توقعات انہوں نے باندھی تھیں، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی تھیں، اور ان کی توقعات چکنا چور ہو گئی ہیں، یہ ٹوٹ گئے، یہ پھوٹ گئے، اور پھر انہوں نے کسی سے توقع باندھی، پھر انہوں نے سوچا حالات بدل جائیں گے، ایک نیشنل لہر، ایک قومی لہر کا ہم حصہ بن جائیں گے تو سب ہمارے پاس چل کر آئیں گے اور ہمارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے وفا نہیں کی، لوگوں نے پوچھا تک نہیں، پلٹ کر دیکھا تک نہیں، لہٰذا یہ ٹوٹے اور بکھرے لوگ ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں بھی آئیں گے تو ان کے دل آپ کے ساتھ آ جائیں گے، ان کے خیالات آپ کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے نظریات آپ کے ساتھ مل جائیں گے، ان کی تمنائیں آپ کے ساتھ مل جائیں گی، ان کی خواہشات آپ کے ساتھ مل جائیں گی، اور الحمدللہ یہی ہوا، لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا، اور بالآخر آج ہم نے ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی اس نے بھرپور طریقے سے اس انتخاب میں حصہ لے کر، میرا چشمہ تو دیجیے مجھے، اس وقت جماعت اسلامی جس نے بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن مہم کو چلایا اور بڑے بڑے برج ان نوجوانوں نے گرا دیے، ان نوجوانوں نے یہ تاثر تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے لوگ مجھ سے کہتے تھے حافظ صاحب کام آپ بہت کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ذرا سوشل میڈیا پر توجہ دیں۔ کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ نظر نہیں آتے سوشل میڈیا پہ، کہتے تھے الیکٹرانک میڈیا آپ کو کور نہیں کرتا، آپ نظر نہیں آتے، کام بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو جمع کیا، ان سے ڈسکشن کیا، تبادلہ خیال کیا، حالات کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس ٹاسک کو لیا، اور پھر جب سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان میں مارکیٹنگ کے اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے جتنے بڑے بڑے ٹاپ گروپ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا سب سے آگے ہے الحمدللہ۔ اور یہ سوشل میڈیا ہمارا الحمدللہ سارا کا سارا ان ہاؤس ہوتا ہے، اس بلڈنگ میں ہو جاتا ہے۔
ہمارا الیکٹرانک میڈیا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں زاہد بھائی آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے، آپ اور سوہیب بھائی کا. کس بات پہ؟ پریس کانفرنس سے کرنے پر. روز پریس کانفرنس، روز پریس کانفرنس. اور ہم جو پریس کانفرنس کرتے تھے وہ ایشوز پہ کرتے تھے، وہ جینوئن باتوں کو اجاگر کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے، شام کو دھرنا بھی تو دیتے تھے، رات کو جلسہ بھی تو کرتے تھے، احتجاج بھی تو کرتے تھے، پھر صبح کورٹ میں بھی تو پہنچتے تھے، پھر نیپرا کی ہیئرنگ بھی تو کرتے تھے، اور پھر پبلک ایڈ کمیٹی میں نجیب بھائی لوگوں کو چیک تقسیم کر رہے ہوتے تھے، بحریہ ٹاؤن کے چیک تقسیم کر رہے ہوتے تھے. اب کو یہ سمجھنے لگے کہ بحریہ ٹاؤن کے چیک ان کو ملتے کیسے تھے. تو بحریہ ٹاؤن کے چیک اس طرح ملتے تھے کہ جب بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ہمارے ہزاروں لوگوں کا حق مار لیا تو نہ کوئی انصاف ہاؤس تھا ان کے لیے، نہ کوئی اس وقت عزیز آباد تھا، نہ کوئی بہادر آباد تھا، نہ کوئی نرسری کا اسٹاپ تھا، نہ کوئی بلاول ہاؤس تھا، نہ کوئی کون سا رہ گیا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس تھا، نہ کوئی گورنر ہاؤس تھا. کوئی ہاؤس نہیں تھا، کوئی ہاؤس نہیں تھا. اللہ کی توفیق سے ادارہ نور حق تھا، یہاں پر لوگ آئے، ہم نے ان کا مسئلہ اجاگر کیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا ہم نے تعصب اور لسانیت کی سیاست کو ختم